ریسنٹلی بلوچستان میں ایک واقعہ پیش آیا جس سے آپ سب بخوبی واقف ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس واقعے کے پبلک میں ٹریکشن پکڑنے کے بعد، پبلک میں مشہور ہو جانے کے بعد سے لے کر آج کی تاریخ تک 2 مزید آنر کلنگ کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اس طرح کے ان گنت واقعات، آنر کلنگ کے واقعات ہسٹری میں موجود ہیں اور یہ آج بھی ریگولرلی ہوتی جاتی ہے، لیکن میرا اس ویڈیو سے مقصد ہے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ وہ کیا وجوہات ہیں جو آنر کلنگ کی وجہ بنتی ہیں، وہ کیا سائیکولوجیکل ریزنز ہیں۔ آنر کلنگ ایک ایسی اسپیسیفک ٹائپ آف فیمیسائڈ کو کہا جاتا ہے جہاں ایک فیمیل کو عزت کے نام پر قتل کر دیا جائے، یعنی کہ قاتل کی نظروں میں اس فیمیل نے کوئی ایسا ایکشن کیا جس سے اس کی فیملی کی عزت کو ٹھیس پہنچی، عزت خراب ہوئی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی عزت صاف کرنے کے لیے، وہ داغ، وہ دھبا مٹانے کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ نہ صرف پاکستان بلکہ اس خطے کے کئی اور ممالک میں عزت ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، عزت کو ایک بہت حساس درجہ حاصل ہے، اتنا حساس کہ ہر سال ہزاروں عورتوں کو اس پر قربان ہو جانا پڑتا ہے۔ تو اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ عزت آخر ہے کیا؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عزت کو ڈیفائن کیا ہے، اور وہ کیا ایکشنز ہیں جو ایک انسان کو عزت دار بناتے ہیں، وہ کیا ایکشنز ہیں جو ایک انسان کو بے عزت یا بے غیرت بناتے ہیں، اور تیسرا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اس سب کا عورت کے ساتھ ایسا کیا خاص لنک ہے کہ اس آنر کلنگ کی موسٹ آف دا ٹائمز وکٹم ایک عورت بنتی ہے۔ پاکستان سمیت کئی اور ممالک میں ایک کلچرل نظام فالو کیا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے پیٹریارکی۔ اب پیٹریارکی ایک ایسا فیملی سٹرکچر ہے جس میں گھر کے بڑے مرد یا مردوں کے پاس ایک لیڈرشپ رول ہوتا ہے، جیسا کہ دادا، تایا، آپ کے والد، چچا، اور جو گھر کے باقی کے لوگ ہیں جیسے کہ بچے، عورتیں، یہ ایک فالوور کا رول پلے کرتے ہیں۔ اور جو میل چلڈرن ہیں وہ جب ایک خاص عمر تک پہنچ جائیں ہیں اور ان کے والد صاحب نہ رہیں تو ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ اب تم اس گھر کے بڑے ہو، یعنی کہ اب گھر کی سرداری تمہارے پاس۔ کچھ سوشیولوجسٹس کا ماننا ہے کہ پیٹریارکی از جسٹ نیچرل، میل آر ڈومیننٹ، میل آر بیٹر ان آل دا اسپیشیز آف اینیملز، ناٹ جسٹ ہیومن، جبکہ باقی کے سوشیولوجسٹ کہتے ہیں کہ پیٹریارکی از جسٹ این انسٹرومنٹ آف ڈومینیشن اوور وومن۔ جبکہ سائیکالوجی میں کی جانے والی کئی ریسرچز میل اور فیمیل برین کے اوپر کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسا ثبوت نہیں پیش کرتی کہ میل برین ڈومیننٹ ہو یا میل برین سپیریئر ہو کسی بھی سینس میں۔ جن سوسائٹیز میں یہ سسٹم بہت اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی لیڈرشپ، گھر کے بڑے مرد گھر کے لیے پرووائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے میں سب ماتحتوں کی زندگی کے سب ڈیسیجنز لینے کا حق رکھتے ہیں۔ کس میں کب، کہاں اور کیا کرنا ہے یہ گھر کے بڑے بتائیں گے، اور گھر کے ماتحتوں کی وشیز، ان کی لائف کی چوائسیز، ان کے کوئی بھی ڈیسیجنز کا پورا ہو جانا یا ختم ہو جانا اسی پہ منحصر رہتا ہے کہ گھر کی لیڈرشپ کے بلیفز اور تھاٹس اس چیز کے اگینسٹ نہ ہوں۔ فار ایگزامپل، لڑکی کہتی ہے میں نے یونیورسٹی جا کے پڑھنا ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ اس گھر کے بڑے نے یونیورسٹیوں میں ہونے والی یہودی سازشوں کے بارے میں سن رکھا ہو، تو اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس کو اپنی لائف کی سب سے بڑے ڈیسیجن، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیجنس کی قربانی دینی پڑے گی۔ اور اگر کسی کیس میں ماتحت گھر کی عورتیں، بچے اگر کسی ڈیسیجن کو فالو نہیں کرتے، اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پہ ایموشنل ابیوز کے ساتھ ساتھ فزیکل وائلنس کے ساتھ وہ ڈیسیجن انفورس کروانا بڑی کامن سی بات ہے۔ اسٹرکٹ پیٹریارکل سوسائٹیز مسوجنی کو جنم دیتی ہیں۔ مسوجنی کو اگر ایک بہت ہی بیسک ڈیفینیشن دی جائے تو دس از جسٹ اے سب کانشیس ہیٹریڈ فار وومن۔ گھریلو لیول سے لے کر کلچرل لیول تک اس طرح کی پالیسیز بنانا اور ان کو انفورس کرنا جس سے فیمیلز ایک سبمسو رول میں رہیں، ایک اسپیسیفک لیول سے آگے کی پڑھائی سے لے کر جاب، بزنس، کوئی بھی آرٹ کی فیلڈ ہو گئی، کوئی سپورٹس ہو گئی، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق گھر کی چار دیواری سے باہر کا ہو اور جس سے میل کی اتھارٹی کو چیلنج ہوتا ہو، اس پہ سمپلی پابندی لگا دینا۔ اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی تو میری حکمرانی کس پر ہوگی؟ معاشرے کے باقی کے لوگ مجھے ویک مرد سمجھیں گے جو اپنے گھر کے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکا، مجھے بغیرت بولیں گے،
اور اس طرح کے کئی خیالات جو مرد کی پرسیوڈ اتھارٹی اور میل ایگو کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اور اس حد تک ٹھیس پہنچاتے ہیں کہ اس کے بدلے میں یا تو خوابوں کو مرنا پڑتا ہے یا خوابوں والے کو مرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس کنسیپٹ کو ڈیپلی نہیں سمجھیں گے تو یہ ناسور ہماری سوسائٹی میں اسی طرح رہے گا، اور کوئی بھی سوسائٹی سٹیٹک نہیں رہ سکتی۔ ہمیں اپنی سوسائٹی میں سے کانسٹنٹلی اس طرح کی چیزوں کو ڈھونڈنا اور نکالتے رہنا پڑتا ہے، اور تبھی کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی کلچر، کوئی بھی ملک انسانوں کے رہنے کی جگہ رہ سکتا ہے۔ تو میری طرف سے آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو اس میں اپنی کوئی اوپینینز میرے ساتھ شیئر کرنے ہوں تو آپ ویڈیو کے کامنٹس میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی، کوئی بات کام کی لگی، تو آپ اس کو لازمی آگے شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔